بہت سارے کویسچنز ارائز ہوتے ہیں. بیٹا آپ کیسے پہنچے تھے وہاں پہ؟ سر ہمارا تو 8 مہینے 9 مہینے ہو گئے کہ ہمارے کو گھر والے لایا بولے تعویذ تمہارا تو پورا پیر سوج گیا ہے. جی ابھی تک ذرا سا کیمرہ گھمائیں اور دکھائیں کہ اس کا زنجیر کی وجہ سے پورا پیر سوج گیا ہوا ہے. ایک گولی نہیں ملہم میرے کو ملے نہیں. ہم لوگ کو صبح پاپے ملتے 5 پاپے اور بھی پانی کے ساتھ ملتے. پانی بھی ہم لوگ سوکھے کھاتے کون کھاتے. تمہارے ماں باپ تمہیں کیوں چھوڑ کے گئے؟ ماں باپ کو پتہ نہیں ہے. ہم لوگ کو ماں باپ نے بولے اس لوگ کو تعویذ پلاتے پانی میں پتہ نہیں کیا پلاتے. گھر والے بھی اس طرح ہو جاتے. بولے کے بہانے سے لایا جاتا تھا اور باقاعدہ 13,000 فیس لیتے تھے. مہینے کے 8,000 فیس لیتے تھے. داخلہ فیس 13,000 تھی اور بعد میں ہر مہینے 8,000 فیس لیتے تھے. صحیح کہہ رہا ہے بھائی؟ جی سر ہم لوگ کو مارتا تھا. ہم لوگ کو دوپہر کو ایک روٹی دیتا تھا وہ بھی ہم لوگ زیادہ روٹی کا بولتے تھے. ہم لوگ کو مارتا تھا. ہم لوگ کا افغانی کیمپ تھانے والے آتے تھے ان کو 35 سے 40,000 روپے بھتہ دیتے تھے. جی افغانی کیمپ تانے والے آتے تھے انچارج پولیس اور وہ بتاتے تھے کہ جب بھی یہ ایک دیوار بھی اوپر اٹھاتے تھے تو اس سے مشورہ لیتے تھے. پھر آتے تھے پہلے ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں پہناتے تھے اور پاؤں میں زنجیریں پہناتے تھے. پھر اس نے کہا کہ اگر نارکوٹکس والے آ گئے تو یہ تمہارے اوپر کیس بنے گا. پھر ہاتھوں کی زنجیر ہٹا گئے اور پاؤں پہ زنجیریں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی یا آپس میں رات کو کوئی بات بھی کر رہا ہوتا تھا تو لائٹ بھی بند کرتے تھے اور ہمارے پاؤں زنجیر کے ساتھ جو ہے نا ہاتھ پاؤں ایک ساتھ باندھتے تھے. آپ کیسے آئے وہاں پہ؟ ہم بھی ہمارے کو بھی دھوکے سے لے کے آیا. کون لے کے آیا؟ بھائی نے کہ آپ کو نیچے جو ہے نا تعویذ کرائے گا. تعویذ کے بہانے پہ لے کے آیا. نیچے لے کے 5-6 بندوں نے پکڑ لیا. پاؤں میں چین لگایا. چین لگانے کے بعد نورانی قاعدہ پڑھا تھا تو ایک غلطی ہوتا تھا 50-60 بیڑ مالتا تھا. صبح کے ناشتے میں صرف 5 پاپے دیتا تھا. کھانے میں ایک روٹی دیتا تھا وہ بھی پانی کے ساتھ. دال ہوتا تھا دال نہیں ہوتا صرف روٹی ہوتی تھی. 8-10 بندوں سے پکڑوا دیتے تھے یا ایسے ہاتھ پیروں کے ساتھ باندھ کر اور ادھر بیچ میں ٹانگوں کے بیچ میں ڈنڈا دے کے 1,500 بیڑ جب مارتے تھے تو پھر ظاہر سی بات تھی کہ ان کے آگے ہم مجبور ہیں. ہمارا کو لایا گیا ہے. بول رہے کہ ہم آپ کو مدرسہ پڑھا رہے. تمہیں کون چھوڑ کے گیا؟ ہمارا کو اپنا چاچا چھوڑ کے گیا. کیوں چاچا نے کیوں؟ چاچا بول رہے سبق آپ سیکھ جائے گا نا اس لیے. وہ بہت اچھا مدرسہ بنا ہوا ہے کہ مطلب باہر سے لوگ دیکھتے بولتے ہیں یہ دینی مدارس ہے نا. تو اس میں سے نیچے زمین میں بنایا گیا نا. زمین میں بنایا گیا. ہم کو جیسے چاچا لے کر آیا ہمارا کو اندر جیسے چھوڑا ہم نے بولا ہے بھائی یہ کسی جگہ یہ چین وغیرہ سب باندھے ہوئے ہیں نا. انسان کو تو چین سے نہیں باندھ. تو میں نے اندر دیکھا. میں نے بولا ہے بس. میں جب اوپر جانے کی کوشش کی انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میرے کو بولتا ہے ابھی بس تو نہیں جا سکتا ہے یہاں سے. پھر میرے کو جب بند کیا ہم لوگ ادھر ہی پڑا رہا. رات کو 1 روٹی ملتا تھا سکھا ہوا. دال 1 پاؤ دال ہے اس میں سارا آدھا دیگ پانی سے بھرا ہوا ہوتا تھا. اس میں ہم لوگ 6 بندے بیٹھ جاتا تھا تال کے اوپر. ایسے کھاتے تھے جلدی جلدی کہ ہر کوئی کسی کو بھوک لگا ہوتے. اس کو تشدد کر کر کے یہ دیکھو اس کا حالات آپ خود دیکھ سکتے ہیں. آپ کے سامنے دیکھو یہ ابھی کچھ نہ سمجھتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں نہ کچھ کھانے کا اس کو فکر ہے نہ کچھ کوئی چیز کا. اس کو ذہنی خراب ذہنی وہ ہو گیا مریض بن گیا تشدد کی وجہ سے. مار کے اگر کوئی نشہ مشہ بھی کرتا ہے نا کم تر لوگ ایسے نہیں ہے کہ وہ نشہ بھی کرتے ہیں. اگر نشہ بھی کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کا کیا حق بنتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کرے. اتنا ظلم تو ان لوگوں کا حق نہیں بنتے کہ ہم لوگوں کو 2 چینیں باندھ دی جائے. ہمارے اوپر اتنا تشدد کیا جائے. ہمارے دونوں ہاتھ باندھ دی جائے. ہمارے استنجا بھی اور کرایا جائے. میں خود نشہ یوز کرتا تھا. چرس یوز کرتا تھا. باقی کام دھندا نہیں کرتا تھا. وہاں پہ میرے کو یہ ہوا قرآن شریف میں نے ماشاءاللہ سیکھ لیا. نمازیں سیکھ لی. آیت الکرسی یاسین شریف سیکھ لی ہے. کیوں اتنے 7 مہینے میں نہیں سیکھیں تو پھر بیکار ہے. باقی وہاں کی جو فورس ہے چوکی والے وہ مفتی صاحب سے خرچہ لینے آتے تھے. ہر ہفتے کے دن خرچہ لینے آتے تھے. وہاں کی چوکی والوں کو پیسے ملتے تھے. وہ چوکی والے کوئی ایکشن نہیں لیتے تھے. ہم کو زبردستی لے کے گیا. ہم چین نہیں باندھ رہا تھا. اسی دن میرے کو لٹایا. کم سے کم 120-130 بیٹ مارا جو 3 مہینہ ہو گیا. ابھی تک نشان پڑا ہوا ہے. ابھی تک نشان ہے اس کا جو ہے نا. گھر والے کو بولتا تھا 1 مہینے کا بعد آپ ملاقات میں آ سکتا ہے. پھر 1 مہینہ بعد ہمارا اماں آیا. پھر اس نے اماں کو ملنے نہیں دیا. پھر والد صاحب آیا. والد صاحب کے پاس جو ہے ہم کپڑا مکڑا بدلوایا. سب کچھ کیا. ہم کو یہ بولا کہ بھائی اگر تم اپنے ماں باپ سے ملے گا نا اگر تم نے کوئی ایسا ویسا بات کیا روٹی کے بارے میں یا ادھر کا ظلم کے بارے میں کچھ ادھر کا مدرسے کے حساب سے کچھ بھی بات کیا نا تو آپ کے ساتھ برا کیا جائے گا. آپ کے گھر والا اگر ریلیز بھی کرے تو ہم اس کو یہ بولے گا بھائی کل آؤ اس کا ہم پورا فارم بنائے گا پھر آپ لے جاؤ. کل تک ہم کچھ بھی کرے گا پھر کرے گا. اس کے بعد تمہارے والد صاحب کو
दे देंगे भाई। मेरे को तेल डाल के मेरे को इतना मारा जब तक मेरा खून नहीं निकले थे। फिर मैंने पूछा मेरे हाथ कब खुलेंगे, मेरे को फिर लेटाया, फिर मेरे को इतना मारा, मेरा सारा शलवार खून से भर गई। और इधर से 4 बंदे गए, उन लोगों ने खुदकुशी भी कर ली, इसकी वजह से, जुल्म की वजह से खुदकुशी भी कर ली। और हम लोग का माँ बाप को ये दरख्वास्त है, हम लोग को उसको जुल्म का पता ही, इन लोगों के साथ ये जुल्म होते, उन लोगों को इस जुल्म का पता लगे तो अपना और लोगों को, माँ बाप को बड़ा बड़ी दरख्वास्त है कि अपना बेटों को इस तरह मदरसों में कभी नहीं डालो। नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी तमाम लोगों की। मैं यहाँ पर आ गई थी और मैंने सोचा कि मैं इन लोगों से ख़ुद बातचीत करूँ। आप लोगों ने सुना, शायद मुझे बोलने का इतना मौका नहीं मिला, इन लोगों ने अपनी कहानी खुद ही सुना दी। शायद मुझे कहने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत भी नहीं है। इनके अहले खाना कुछ बाहर भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, उनकी कहानी भी सुनिए वो क्या कहते हैं। मेरे साथ